کی نماز جنازہ نشتر روڈ پر مفتی منیب الرحمان نے رات گئے ادا کی، جس میں سنی تحریک کی اعلیٰ قیادت، صوبائی وزیر اوقاف عبدالحسیب سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ بم دھماکے کے باقی ماندہ افراد کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین کے بعد ایم اے جناح روڈ پر ادا کی جائے گی۔ حکام کے مطابق رینجرز اہلکار عبدالرزاق نے خودکش بمبار کو پکڑا تو اس نے خود کو اڑا لیا۔ رینجرز اہلکار کی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے پولو گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے واقعے کی مذمت کی ہے اور عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ یوم عاشور جلوس میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں کراچی اوپن ڈسٹرکٹ سے منسلک ینگ بوائے اسکاؤٹ گروپ کے 6 اسکاؤٹس بھی جام بحق اور 8 زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی اوپن ڈسٹرکٹ سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق شہید ہونے والوں میں گروپ اسکاؤٹ لیڈر حاجی فاروق کبیر، روور اسکاؤٹ عرفان سمو، انور سومرو، مزمل حسین، شاہد حسین اور سہیب شامل ہیں، جبکہ 2 زخمی اسکاؤٹس شہزاد اور رزاق کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سانحے میں مزمل کے والد اور 3 دیگر عزیز بھی شہید ہو گئے۔ کراچی میں عاشورہ کے موقع پر شبیہ علم اور سلجنہ کا جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے امام پارکہ حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوا۔ جلوس میں خودکش حملے کے باوجود عزاداروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ شعیب برنی سے صورتحال جانیں گے۔ کراچی میں عاشورہ جلوس میں دھماکے کے بعد شہر پسندوں نے ہول سیل مارکیٹ میں آگ بھی لگا دی، اس سے اربوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ابھی بھی کوششیں جاری ہیں آگ بجھانے کی۔ شعیب، ابھی صورتحال کیا ہے؟ کیا آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ جی، گزشتہ روز جو یوم عاشور کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس میں ایم اے جناح روڈ پر جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 40 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ 38 افراد کی لاشوں کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ 2 افراد کی لاشیں جناح ہسپتال پہنچائی گئی تھی۔ اس وقت بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں آتش زدگی کے واقعات موجود ہیں۔ اس وقت بھی چھاٹی لائن پہ جو میڈیسن مارکیٹ ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کراچی میں بولٹن مارکیٹ، جو کہ ایک بڑی اہم مارکیٹ سمجھی جاتی ہے، اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے کراچی میں فائر ٹینڈرز کے 42 فائر ٹینڈرز آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کی کمی کے بعد حیدرآباد سے 5 فائر ٹینڈرز اور ایک اسنارکل کو طلب کر لیا ہے۔ کراچی میں اس وقت جو ہے اتنی زیادہ صورتحال ہے کہ 3000 سے زائد سٹی گورنمنٹ کے اہلکار آگ بجھانے کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی دوران ان کے 1 درجن سے زائد اہلکار جو ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ 3 کو گن شاٹ انجریز، ان کو گولیاں بھی لگی ہیں اور وہ زخمی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہنگامہ آرائی اور جو لوگ مشتعل ہو گئے تھے، اس کے بعد پیش آنے والے واقعات میں 300 مقامات کو آتش زدگی کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 1100 سے زائد دکانیں جلی ہیں اور 70 سے زائد گاڑیوں کو آتش کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں کچھ مارکیٹس تو ایسی ہیں جو پوری مارکیٹس ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں کراچی میں لنڈا بازار مارکیٹ کے باہر کھڑا ہوا ہوں، یہاں پہ 125 دکانیں تھیں، ایک دکان بھی اس میں سے نہیں بچی ہے۔ 125 دکانوں میں سے مکمل جل کر خاکستر ہو چکی ہیں۔ اس وقت بھی فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پہ آگ تو قابو کر چکا ہے، لیکن کولنگ کا پروسیس جاری ہے، کیونکہ کپڑے کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھ رہی ہے۔ جائے حادثہ پر اس وقت بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی موجود ہے اور وہ جائے حادثہ سے سیمپلز وغیرہ کلیکٹ کرنے کے کام میں حصہ لے رہا ہے۔ پولیس اور رینجرز کے دوبارہ سے آج اہلکار تعینات کیے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے آج کراچی میں یوم سوگ اور عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی میں اس وقت دکانیں کسی بھی علاقے میں نہیں کھل سکی ہیں، لوگوں کو تھوڑی بہت مشکلات ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سب سے غائب ہے، لوگ اپنے اپنے جس جگہ ہیں وہیں پر موجود ہیں۔ اس وقت لوگوں کو ایک شدید مشکلات ہے اور شہر میں غم، غصہ اور ایک عجیب سی صورتحال اور کیفیت موجود ہے۔ بہت شکریہ شعیب برنی، آپ کا صورتحال بتا رہے تھے۔ جو مارکیٹوں کو آگ لگائی گئی، ابھی بھی آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں اور یہاں پر جو 42 فائر ٹینڈر کام کر رہے تھے، اس کے بعد سٹی ناظم نے حیدرآباد سے بھی 5 فائر ٹینڈر طلب کر لیے تاکہ آگ پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سانحہ کراچی میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے امداد اور صوبے میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ ادھر جعفری الائنس کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں، 3 دن کا سوگ کا اعلان ہے، اور دوسری بات کر دیا، بس یہ ہماری فتح ہے، یہ ہماری فتح ہے کہ کل انہوں نے اسی لیے تعطیل کا اعلان کیا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ نہیں کھلے گا۔ کراچی میں محرم الحرام کے جلوسوں میں 3 روز میں 3 دھماکوں نے سیکیورٹی کی صورتحال پر کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تقریب کا عناصر جو کبھی محدود جگہ پر موجود تھے،
اب سارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل رہے ہیں۔ تو یہ جو کارروائی ہوئی ہے، چاہے کل کشمیر کی تھی یا آج کراچی کی ہے، دونوں انہی لوگوں کی کارروائی ہے اور اس کا فائدہ صرف اور صرف امریکہ کو اور اسرائیل کو پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ایسے کسی بھی عمل کی مذمت ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کا فرض ہے، مذمت کرنی چاہیے، اس کی بےخونی بھی کرنی چاہیے اور روکنے کی ہمیں پوری قوت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کا اربوں روپے کا املاک کا نقصان ہو چکا ہے، قبل اس کے کہ کوئی سنگین رد عمل ہو، ان کی اشکشوئی کے لیے، ان کی تلافی کے لیے، ان کے کاروبار کی بحالی کے لیے فوری طور پر کسی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ عاشور کے روز خودکش حملہ کراچی میں سانحہ نشتر پارک کے بعد دوسری بڑی دہشت گردی ٹھہرایا گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کو کشمیر سے آئے ہوئے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ شہادت لوگوں کی عزاداروں کی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں ان کی ہوئی ہے، اس پر بھی ہم بہت افسوس بھی کرتے ہیں، ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس لیے اسی وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ 5 لاکھ روپیہ شہیدوں کو دیں گے اور جو زخمی ہوئے ہیں 1 لاکھ روپیہ ان کو زخمیوں کو بھی دیں گے۔ اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت افسوسناک ہے، کیونکہ یہ دکانیں، یہ جتنی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ وقتی طور پہ فوری ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم اس قسم کا رد عمل کر کے جو دہشت گرد ہے، جس کے مذموم مقاصد ہیں، اس کے مقصد کو ہی ہم اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں نے بھی زخمیوں کی عیادت کی اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کراچی کے عوام نے ہمیشہ بہت نظم و ضبط کا ثبوت دیا ہے، بہت پرامن شہری ہیں بنیادی طور پر کراچی کے لوگ، اور اس وقت بھی ہم ان سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور جن لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے، ہمیں ان کو شکست دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرامن رکھیں۔ کراچی میں عاشورہ محرم کے ماتمی جلوس میں خودکش حملے کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں مشتعل افراد نے احتجاج کیا، ٹائر جلائے اور دھرنا دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کے مختلف مقامات پر مشتعل افراد سڑکوں پر آ گئے، ٹائر جلائے اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ سادات کالونی اور لطیف آباد نمبر 9 میں بھی مشتعل افراد نے ٹائر جلائے۔ حیدر چوک پر جعفری الائنس کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مرکزی تنظیم آزاداران، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جعفری الائنس، انجمن حیدری، جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے کراچی میں خودکش حملے کی مذمت کی گئی۔ اباڑوں میں مرکزی چوک پر آزاداروں نے احتجاج کیا۔ شکارپور اور نواب شاہ میں مرکزی علم و زلجنا کے شرکا نے دھرنا دیا۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، گھوٹکی، جیکب آباد، نوشیر و فیروز اور دیگر شہروں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سانحہ کراچی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کراچی میں دہشت گردی کی کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد اپنی بزدلانہ کارروائیوں سے حکومت اور عوام کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ اسلام آباد سے جاری بیانات میں صدر اور وزیر اعظم نے دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے عوام کو پرامن رہنے کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ زخمیوں کو ہسپتالوں میں بہترین طبی امداد فراہم کی جائے اور پیپلز پارٹی کے کارکن ہسپتال پہنچ کر زخمیوں کی مدد کریں اور خون کے احتیاط دیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ دھماکہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی سازش ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دہشت گرد فرقہ وارانہ جنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر داخلہ رحمان ملک نے یہ کہا ہے کہ عاشورہ کے جلوس پر خودکش حملہ کرنے والے کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ طالبانائزیشن کے خلاف متحد ہو جائیں۔ الطاف حسین نے آج سندھ بھر میں یوم سوگ منانے کی بھی اپیل کی ہے۔ نواسہ رسول کا غم منانے والوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں پر قوم کی نظریں مرکوز ہو گئی ہیں۔ عاشورہ وہ دن ہے جب پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین کو یزیدی فوج نے ان کے 72 ساتھیوں سمیت بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کرنے والے امام حسین علیہ السلام نے باطل کے آگے سر جھکانے پر شہادت کو ترجیح دی تھی اور عالم اسلام کے نزدیک امام عالی مقام کی قربانی لازوال ہے۔ سوگواران حسین پر خودکش حملے